بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے بارے میں پائی جانے والی 10 غلط باتیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ السلام علیکم پیارے اسلامک بھائی اور دوستو، آئیے جانتے ہیں وہ 10 غلط باتیں کیا کیا ہیں۔ غلط فہمی: کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ افطار کی دعا روزہ کھولنے سے پہلے پڑھنا چاہیے اور وہ پہلے دعا پڑھتے ہیں پھر روزہ کھولتے ہیں۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ روزہ افطار کی دعا روزہ کھولنے کے بعد پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ شریف پڑھ کر روزہ کھولیں، پھر کچھ کھانے کے بعد روزہ کا جو دعا ہوتا ہے وہ پڑھی جائے۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ خود بخود یعنی خود سے کتنی ہی الٹی یا قے آئے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صرف 2 صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ 2 صورتیں یہ ہے: ایک، روزہ یاد ہونے کے باوجود جان بوجھ کے قے الٹی کی، مثلا انگلی وغیرہ حلق میں ڈال کر قے کی اور وہ قے الٹی منہ بھر ہوئی تو روزہ ٹوٹ گئے، وہ شرطے کہ قے کھانے یا بہتے خون وغیرہ کی ہو۔ دوسری یہ ہے کہ بغیر اختیار کے منہ بھر کے الٹی آئی اور ایک چنے یا اس کے زیادہ مقدار میں واپس حلق سے نیچے واپس لوٹا دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جس قے الٹی کو بغیر تکلف کے نہ روکا جا سکے اسے منہ بھر کے الٹی کہتے ہیں۔ تیسرا غلط فہمی یہ ہے کہ یہ بھی مشہور ہے کہ روزے کی حالت میں احتلام، سوتے میں منی نکل نائٹ فیل ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ منی نکل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صحیح مسئلہ کیا ہے جانے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں احترام ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چوتھا غلط فہمی یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سحری میں آنکھ نہ کھلی اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ سحری روزہ کے لیے شرط نہیں، یعنی ضرورت نہیں۔ آپ نے رات میں روزے کی نیت کر لی تھی، یعنی دل میں روزہ رکھنے کا ارادہ تھا، پھر سحری میں آنکھ نہ کھلی تو تب بھی روزہ ہو جائے گا۔ ہاں، جان بوجھ کر سحری نہ کرنا اپنے آپ کو عظیم سنت سے محروم کرنا ہے، یعنی کہ سحری نہ کرنا ایک بہت بڑی سنت سے ہاتھ دھو بیٹھنا ہے۔ پانچویں غلط فہمی یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ منہ میں موجود تھوک یا بلغم نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ مکروہ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں۔ بلکہ صحیح مسئلہ تو یہ ہے کہ منہ میں موجود تھوک اور بلغم نگلنے سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر کوئی بیوقوف منہ سے باہر مثلاً ہتھیلی پر تھوک کر اپنی تھوک کو بلغم کو منہ میں دوبارہ ڈال کر نگل جائے تو وہ پھر ٹوٹ جائے گا، لیکن ایسا عام طور پر کوئی نہیں کرتا۔ چھٹا غلط فہمی یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ چوٹ وغیرہ لگنے پر خون نکل آنے یا خون ٹیسٹ کروانے پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر صحیح مسئلہ یہ ہے کہ روزہ کسی چیز کے معدے کے راستے میں یا دماغ میں جانے سے ٹوٹتا ہے، جس سے کوئی چیز باہر آنے پر نہیں ٹوٹتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ خون زخمی ہونے پر نکل یا پھر ٹیسٹ کروانے کے لیے نکلوائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پتہ چلا اور معلوم ہوا کہ خون نکالنے سے یا خون ٹیسٹ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ساتواں غلط فہمی یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں غسل فرض ہو جائے تو کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا منع ہے۔ بلکہ صحیح مسئلہ تو یہ ہے کہ روزہ شروع ہونے سے پہلے غسل فرض ہو یا روزہ میں احتلام ہو جائے تو روزہ کی حالت میں غسل کے اہتمام فرائض ادا کیے جائیں گے۔ غسل میں 3 فرض ہے: کلی کرنا اور ناک میں نرم حصے تک پانی پہنچانا، پورے جسم پر پانی بہانا فرض ہے، اس کے بغیر نہ تو غسل ہوگا نہ ہی نماز۔ تو ہمیں یہ بھی معلوم چلا کہ روزے کی حالت میں کلی بھی کر سکتے ہیں، ناک میں پانی بھی ڈال سکتے ہیں۔ البتہ روزہ ہو تو غرارہ نہیں کرنا چاہیے، اور عام دنوں میں بھی غرارہ غسل کا فرض یا کلی کا حصہ نہیں ہے، بلکہ جدا کام سنت ہے، وہ بھی اس وقت جب روزہ نہ ہو۔ البتہ روزے کی حالت میں ناک میں پانی سانس کے ذریعے اوپر کھینچنے کی اجازت نہیں، یعنی کہ روزے کی حالت میں آپ غرارہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی ناک کے ذریعے سے پانی اوپر کھینچ سکتے ہیں۔ آٹھواں غلط فہمی یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان ہوتی رہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے، اس لیے وہ اذان ہوتی رہتی ہے اور وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ مگر صحیح مسئلہ تو یہ ہے کہ اذان فجر و نماز فجر کا وقت تو تب شروع ہوتا ہے جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ جو سحری کا ٹائم ختم ہو جانے کے بعد بھی کھاتا پیتا رہتا ہے اس نے اپنا روزہ برباد کیا، اس کا روزہ ہوا ہی نہیں، یعنی جو اذان ہوتی رہتی ہے اور وہ کھاتا پیتا رہتا ہے اس کا روزہ مانا ہی نہیں جائے گا۔ 9 غلط فہمی یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ میں انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
صحیح مسئلہ یہ ہے کہ انجیکشن خواہ گوشت میں لگوایا جائے یا رگ میں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ علماء کرام نے روزے میں انجیکشن لگوانے کو مکروہ فرمایا ہے۔ جب تک خاص ضرورت نہ ہو نہ لگوائے۔ خاص ضرورت پر روزہ میں بھی انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ 10ویں غلط فہمی یہ ہے کہ کچھ لوگ روزہ میں تیل خوشبو لگانے اور موے زیر ناف یعنی ناف کے نیچے کا بال بنانے کو درست نہیں سمجھتے ہیں۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام کاموں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی روزے کی حالت میں تیل لگانا اور موے زیر ناف یعنی کہ نیچے کا بال بنانا جائز ہے، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بات یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر پھر بھی کسی بھائی کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا تو وہ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، ہم بتانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جو بھی باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئی ہے وہ قرآن اور حدیث سے دیکھ کے ہی بولا گیا ہے، اپنے طرف سے کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان سب چیزوں سے بچنے کا توفیق عطا فرمائے اور صحیح مسئلہ ہمیں سیکھنے اور سکھانے کا توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنی خاص دعا میں ہمیں یاد رکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔